السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دو واقعات بتائیں گے جو فلم کی شوٹنگ کے دوران پیش آئے۔ ایک واقعہ تو بہت دلچسپ ہے اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ دکھ بھرا اور درد بھرا ہے۔ ایک واقعہ جو یوسف خان صاحب ہمارے اداکار ہیں، انہوں نے سنتوش کمار کے منہ کے اوپر تھپڑ جڑ دیا تھا، وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوسرا واقعہ جو ہے وہ شوٹ کے دوران پیش آیا۔ ہمارے یہاں سے ہی ایک اداکار تھے شیام، جنہوں نے پاکستان کی فلم گوانڈی میں بھی کام کیا، پنجابی فلم میں۔ اس کے بعد وہ انڈیا چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے جا کے کام کیا۔ ان کی فلم کے دوران جو شوٹنگ کے دوران ان کی موت واقع ہوئی تھی، وہ کیسے ہوا تھا۔ ناظرین، شیام جو ہیں وہ ان کا پہلے تعارف کرواتا چلوں آپ کو۔ جو علی کاظمی ہیں اور جو ندا کاظمی ہیں، ان کے وہ نانا ہیں، اور جو سائرہ کاظمی ہے راحت کاظمی کی بیوی، جو کہ خود ایک پروڈیوسر بھی رہی ہیں، ہدایت کارہ بھی رہی ہیں، اور انہوں نے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے۔ ان کے والد تھے شیام۔ شیام جو تھے وہ بہت خوبرو اور سمارٹ ہیرو تھے، بڑے ہینڈسم تھے، وہ بہت خوبصورت تھے۔ اپنے زمانے میں جس وقت 50s کا دور تھا، انہوں نے کافی ساری فلموں میں کام بھی کیا، جس میں مجبور، مینا بازار، کالے بادل، شبستان فلمیں تھی۔ ہوا کچھ ایسے تھا ناظرین کہ شبستان فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، جس میں نسیم بانو، جو کہ سائرہ بانو، دلیپ کمار صاحب کی جو ساس، یعنی سائرہ بانو جو وائف ہے، ان کی والدہ تھی، وہ نسیم بانو وہ فلم کی ہیروئن تھی۔ اور اس دوران شبستان کے جو وہ سین تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ شیام جو تھے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جاتے ہیں۔ گھوڑا جو تھا اس دن کوئی جو تربیت یافتہ گھوڑا نہیں ملا تھا، تو ہدایت کار نے یا پروڈیوسر نے ایک ایسے گھوڑے کا ارینج کیا جو کہ تربیت یافتہ نہیں تھا۔ شیام کو اپنے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو کر لوں گا، اسی کے اوپر کر لیتا ہوں شوٹ۔ تو وہ اس کے اوپر جب بیٹھے، گھوڑے نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا، اور جس وقت وہ کنٹرول سے باہر ہوئے اوپر، ان کا جو شیام نے کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو پاؤں تھا ناظرین، وہ ایک رکاب تھا، اس کے اندر پھنس گیا اور دوسری ایک کا رکاب ٹوٹ گیا۔ اس طریقے سے گھوڑا کہ وہ ایک سائڈ پر جھکے اور وہ گر گئے، اور یہی نہیں، وہ گرنے کے بعد گھوڑا ان کو لے کے بھاگتا رہا، کیونکہ دوسرا پاؤں ان کا رکاب کے اندر پھنسا ہوا تھا، جس کے باعث ان کے سر میں شدید چوٹیں آئیں اور خون جو ہے وہ وہاں پہ نکلا۔ اور جس وقت انہیں ہسپتال پہنچایا گیا شیام صاحب کو، ان کے اوپر ایک، کیونکہ سر کے اندر چوٹ تھی، ایک جارحانہ کیفیت طاری تھی، اور وہ زور زور سے جھٹکے مار رہے تھے، چھڑا رہے تھے، اور بہت ہی جارحانہ قسم کے جو تھے حرکتیں کر رہے تھے۔ تو ڈاکٹرز نے اس وقت ان کو انجیکشن دیا، جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ وہ انجیکشن جو تھا وہ شاید ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور ان کی 31 سال کی عمر میں موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، اس سے پہلے شیام کی کیونکہ جو شادی تھی وہ تھوڑے سے سعادت حسن منٹو کے دوست بھی تھے شیام، اور انہوں نے ان کا جو یہاں ایک کلدیپ کور ایک اداکارہ تھی، جنہوں نے لاہور کی کچھ فلموں میں، یعنی پاکستان کے اس وقت کچھ فلموں میں کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد جس وقت انہوں نے ممبئی کا سفر کیا تو شیام بھی ان کے ساتھ ہو لیے، اور وہ بھی انہوں نے بھی پھر وہاں جا کے اپنا فلمی کیریئر بنایا۔ اس کے بعد نگار سلطانہ صاحبہ کے ساتھ بھی ان کا تھوڑا سا تعلق جو تھا وہ رہا، لیکن انہوں نے جو اپنی شریک حیات تھی، یعنی کہ جو سائرہ کاظمی کی والدہ تھی، وہ انہوں نے اس وقت کی ایک اداکارہ تھی تاج قریشی، جس کو تاجی بھی کہتے تھے، اس کو چنا۔ تاجی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور ان سے تاجی کے 2 بچے ہوئے، جو کہ سائرہ کاظمی کا ایک بھائی بھی ہیں، ایک سائرہ کاظمی خود تھیں۔ اور لیکن اس ناگہانی اور اچانک موت کے باعث، جو کہ 31 ایئرز یعنی کہ 31 سال کی عمر میں جب شیام کی موت واقع ہوئی، تو پھر تاجی کے حالات جو تھے وہ خراب ہو گئے۔ دلیپ کمار صاحب نے تاجی کو کچھ عرصہ کے لیے، تاجی خود بھی کیونکہ چھوٹی موٹی فلموں میں کام کر چکی تھی، تاجی کو کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے اپنا سیکٹری بھی رکھا، تاکہ ان کے مالی حالات جو تھے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن وہ مالی حالات تو کیا ٹھیک ہونے تھے۔ ان کی بہن بھی تھی زیب قریشی، جو کہ وہ بھی فلموں میں کام کرتی تھی، وہ شوقین تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہ دونوں بہنیں پھر لاہور آ گئی، پھر یہاں پہ انہوں نے ایک انصاری صاحب تھے، ان کے ساتھ شادی کی، ان سے بھی ان کے بچے ہوئے۔ لیکن اس طریقے سے یہ جو ایک کہانی تھی بڑی ہی دکھ بھرے انداز میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ جو سائرہ کاظمی، اس کے بعد پھر وہ پروڈیوسر بنی، پھر 71 میں ایک ڈرامہ آیا قربتیں اور فاصلے، اس میں راحت کاظمی صاحب کے ساتھ وہ ہیروئن آئی، لوگوں نے ان کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد وہ ان کی شادی بھی 74 میں ہو گئی۔ اور جو راحت کاظمی تھے وہ بھی، شیام بھی راولپنڈی کے رہنے والے تھے، راحت کاظمی کا خاندان بھی جب مائیگریٹ کر کے آیا تو راولپنڈی میں رہتے تھے وہ۔ تو راحت کاظمی نے CSS کیا، اس کے بعد انہوں نے فورن آفس میں جاب کی، لیکن
جس وقت انہیں فلمیں آفر ہوئیں یا ڈراموں میں یا اس طرف آئے تو اس میں شروع میں انہوں نے انسانیت فلم ہے ایس سلیمان صاحب کی، آج کل ایس سلیمان صاحب کی تھی، خاندان فلم تھی وہ دوسرے کسی ڈائریکٹر کی تھی، مہمان فلم ہے پرویز ملک صاحب کی، ان فلموں میں کام کیا لیکن فلموں میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے جتنے وہ ڈراموں میں کامیاب ہوئے. دھوپ کنارے اور ننگے پاؤں ڈرامے اور بھی پرچھائیں وغیرہ ان کے ڈرامے تھے جو کہ یاد ہیں سب کو. پھر ان کی بیٹی آئی، ان کی بیٹی نے، ندا کاظمی نے ہوا کی بیٹی میں کام کیا. آج کل ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی فلموں میں آتے ہیں، باجی فلم میں بھی آپ اس کو دیکھ چکے ہیں، ڈراموں میں بھی آتے ہیں، جال ڈرامہ بھی ان کا تھا، ابھی اور بھی کافی سارے ڈراموں میں آتے ہیں تو وہ ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں صبح شام. ناظرین جو دوسرا واقعہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے. سنتوش کمار، ہمارے جو وحید مراد اور جو محمد علی ندیم وغیرہ، ان سے پہلے وہ سنتوش کمار صاحب کو ایک مقام حاصل تھا. دوسرے بھائی درپن تھے ان کے، اور ایس سلیمان جن کا بھی میں نے ذکر بھی کیا جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ان کے بھائی ہیں، 3 بھائی. لیکن سنتوش کمار بڑے سپر سٹار تھے اس وقت. اداکار یوسف خان صاحب، جی ہاں یوسف خان صاحب جو لاہور کے رہنے والے تھے، وہ فلموں میں آئے تو فلم تھی حسرت. ناظرین حسرت وہی فلم ہے جس کی انڈیا میں نقل کی گئی تھی دل ایک مندر، اور پھر پاکستان میں اس کو ری میک کیا گیا انسانیت کے نام سے. دل ایک مندر اور انسانیت کے اوپر ہم اپنی ویڈیو بنا بھی چکے ہیں. حسرت کی دونوں فلمیں کاپی تھی. ہوا کچھ ایسے کہ یہ سائیڈ ہیرو کا کردار تھا یوسف خان کا، اور نئے تھے لیکن اپنے آپ کو سمجھتے اچھا خاصا سمجھتے. میں اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاؤں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ. جس وقت ان کا میں نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو میں بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو مان سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. یوسف خان صاحب خوبرو تھے، خوبصورت تھے، بدماشیوں کے رول کرنے میں، بدماشوں کے جیسے دھی رانی میں انہوں نے کردار کیا. ان کے اوپر الگ سی ویڈیو بھی بناؤں گا لیکن اس واقعے تک ہی میرا خیال میں رہتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. جو فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو سنتوش کمار صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا. تو سنتوش کمار نے فلم کا سین کچھ اس طرح کا تھا، انہوں نے دھکا دینا تھا، انہوں نے ان کو اصلی کا دھکا دیا جو کہ یوسف خان صاحب کو بالکل اندازہ نہیں تھا. تو یوسف خان نے جس ٹائم شارٹ کٹ ہوا، یعنی کہ کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، انہوں نے کہا جی بھائی سین کے اندر حقیقی فیلنگ لے کے آنا ہے یا اس طرح حقیقت لے کے آنا ہے، یہ بھی ایک کام ہے. تو دھکا دیا ہے تاکہ آپ اداکاری اچھا کر سکیں، تاکہ حقیقت کا رنگ بھر سکیں اس میں. آگے جا کے ایک سین کچھ اس طرح تھا کہ یوسف خان صاحب نے سنتوش کمار صاحب کو ایک تھپڑ مارنا تھا. تو جس وقت ریہرسل کر رہے تھے تو وہ تو جھوٹ موٹ کے تھپڑ کی پریکٹس کی گئی، لیکن جس وقت فلم کا شوٹ شروع ہوا، فلم کا سین شروع ہوا، ریکارڈنگ شروع ہوئی جس وقت، تو اس وقت انہوں نے یوسف خان صاحب نے اتنا زوردار قسم کا تھپڑ سنتوش کمار صاحب کو مارا کہ وہاں پہ سیٹ پہ موجود جتنے لوگ تھے وہ دم بخود ہو گئے اور سارے حیران اور پریشان ہو گئے، سناٹا چھا گیا وہاں پہ. سنتوش کمار بڑے تگڑے تھے، وہ سہ تو گئے لیکن وہ بھی حیران ہوئے ایک دفعہ. تو جیسے ہی شاٹ ختم ہوا تو یوسف خان صاحب نے کہا بتائیں سنتوش صاحب پھر حقیقت کا رنگ کیسا بھرا ہے ہم نے اس سین میں. تو یہ تھے کچھ دلچسپ واقعات. ہم ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، آج کی ویڈیو کیونکہ لمبی ہو گئی ہے تو اگلی جو بھی ویڈیو آئے گی اس میں ایک گانا جو انڈیا نے پاکستان کا کاپی کیا، جو ہم سلسلہ چلا رہے ہیں، جو وہ ہم آپ کو لازمی بتائیں گے. تو آج تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.